السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا واحد ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے سورہ رحمان شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پر تدبر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان مکی صورت ہے، بعض لوگوں نے اسے مدنی بھی کہا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مضمون میں بھی یہی لگتا ہے، اس کے جو موضوع ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا، کیا کچھ پیدا کیا، اور تمہارے لیے کیا انعامات اللہ رب العزت نے پھیلا دیے دنیا کے اندر۔ مشرکین مکہ اکثر و بیشتر زیادہ تر معجزات کا ذکر کرتے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں پھیلی ہوئی نعمتوں اور معجزات کا، کہ یہ جو آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور انسان کی تخلیق اور انسان کی ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا معجزے سے کم ہیں؟ تو اس میں جو نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن نعمتوں کو کس تدریج کے ساتھ، کس اسٹیپ کے ساتھ، کہ سب سے پہلی کس نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، پھر کس نعمت کا، پھر کس نعمت کا، اس پہ بھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، یعنی اے اللہ، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، ہم شیطان سے بچنے کی طاقت، ہم شیطان سے بچنے کا علم، ہم شیطان سے بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہم زیرو ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب بھی ہم قرآن مقدس کو پڑھنے، یعنی اس پہ غور و فکر کرنے، اللہ رب العزت کی معرفت کو جاننے کے لیے آئیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے، تو شیطان چاروں طرف سے آ کر کے ہمیں اس کلام سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ ہی کے فضل سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھیں گے، اور اللہ ہی کے فضل سے اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے کلام کے قریب کرتا ہے، یعنی جو آنا چاہتا ہے اللہ اس کو ضرور اس کلام کے قریب کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس عظیم کام کہ اس سے عظیم کوئی کام نہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کی مشیت کو جاننا، اللہ رب العزت کی وحی کو جاننا، اس سے اونچا، اس سے اہم کام کوئی نہیں۔ تو اس کام کو ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، الرحمن، رحمان نے، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی ساری صفت بہت پیاری ہے، لیکن اس صفت کا جواب نہیں کہ ہم جیسے گنہگار جو کچھ نیکی کرتے ہیں اور کچھ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس کی رحمت ہم پر ہمیشہ بنی ہوئی ہے، ایک جیسی بنی ہوئی ہے، اور ساری مخلوق کے اوپر اس کی رحمت بنی ہوئی ہے، یعنی ہر مخلوق اس کے رحم کے بل پر یا اس کی رحم کی وجہ سے اس دنیا کے اندر جی رہی ہے، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ جی رہی ہے۔ اور یہی مخلوق اور ہم ہی نہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو منافقین ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی وقت پر ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔
یعنی رحمان کی رحم کے نیچے ساری مخلوق آ چکی ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی ساری مخلوق کو تخلیق کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور عرش پہ مستوی ہو گیا، یعنی اس کے رحم نے ساری مخلوق کو ڈھانک لیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى کی ترجمے میں کہ اس رحمان نے ساری مخلوق کو بنایا اور عرش پہ مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنی رحمت میں ہر چیز کو ڈھانک لیا۔ تو اس کی صفت میں ایک عظیم صفت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اس میں سب سے عظیم نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہے قرآن، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے زندگی دیا، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، پہننے کی چیزیں دیا، لیکن اسے کس طرح استعمال کریں یہ سب سے اصل تھا، یہ سب سے اہم تھا۔ کسی مشین کو بنانا جتنا اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے۔ تو یہ دو پیر کی جو مشین اللہ رب العزت نے بنائی ہے یہ سب سے عظیم مشینوں میں سے سب سے عظیم مشین، لیکن اسے کس طریقے سے آپریٹ کریں کہ یہ خوش رہے، یہ نعمتوں کو صحیح طور پہ استعمال کر سکے، یہ نعمتوں کو جان سکے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اور وہ ہے قرآن۔ تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اور ویسے بھی ہم اگر دیکھیں تو ایک ہے خالق ہمارا رب اور اس کے علاوہ ساری چیز مخلوق ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک چیز ہے جو خالق بھی نہیں اور جو مخلوق بھی نہیں، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ تو نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن اس پہ اگر غور کریں علم القرآن، قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا، تو پتہ چلا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کا علم ہے۔ اور اس کی تعلیم کو اس کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العزت نے اس تعلیم کو خود انجام دیا۔ اس قرآن کی تعلیم انسانیت تک پہنچے، اس کو انجام اللہ رب العزت نے خود دیا سب سے پہلے۔ یہاں فرمایا نا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل میں ڈھال کر کے، جیسے کانا خلق القرآن، عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ وہ قرآن مطلب چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ قرآن کا ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے یا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عمل کر کے دکھا دیا، عمل کر کے سکھا دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس قرآن پر صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ عمل کر کے سکھا دیا۔ پھر ان کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنا دیا اپنے بندوں کو اس قرآن کا جسے ہم نے چن لیا۔ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے پھر اس قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا یہ اتنا عظیم کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو نعمتوں میں جہاں پہ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہمارے اوپر سایہ فکن ہے کہ وہ رحمان ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت 24 گھنٹے ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے، اور ہم اس کے رحم کے سائے کے نیچے ایک ایک سانس لے رہے ہیں، یا جو بھی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی رحم کے بدولت ہی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس نے اور ایک عظیم نعمت ہمارے ساتھ بھیجی، علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا، اور اس قرآن کو سکھانے کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، فرشتوں میں فرشتوں کے سردار، اور انسانیت میں ہر دور میں اس وحی کو سکھانے کے لیے انسانیت کے سرداروں کو اللہ رب العزت نے چنا، اور اس کلام کو اس دور میں ہمیں سکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء رحمت للعالمین کو چنا، کہ ان کے ذریعے سے قرآن کو تم سیکھو گے کہ اس کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو قرآن 3 معنوں میں ہوا، ایک تو اس کے الفاظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر تیسرا اس کے معنی کو کس طریقے سے سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور تیسرا اس کو عمل کیسے کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیز کر کے دکھائی۔ پھر تیسری نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں کہ واقعی انسان کتنا قیمتی ہے،
کہ ساری مخلوق جہاں پر بھی جس بھی مخلوق کے اوپر ہماری نظر جا رہی ہے وہ سب ہماری غلام ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، انسان کی خدمت کے لیے۔ بلند آسمان ہو، سورج، چاند، زمین، جو بھی حیوان، جانور، ساری مخلوق کہیں نہ کہیں سے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو انسان اتنا عظیم مخلوق یا افضل مخلوق کہ جب اسے پیدا کیا گیا تو فرشتے جیسی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور جناتوں سے بھی کہا گیا کہ تم اس کے سامنے سجدریز ہونا، یعنی انہیں تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے سامنے تعظیم سجدے کا حکم دیا۔ تو خلق الانسان، مخلوقوں میں عظیم مخلوق کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس مخلوق کے اندر جو عظیم چیز ہے وہ ہے علمہ البیان، اسے بیان کرنے کی صلاحیت دیا۔ تو کیا بیان کرنے کی صلاحیت؟ بیان تو ہمیں کرنا ہے، ساری چیزیں زبان ہے، لیکن اس بیان میں سب سے افضل بیان کیا ہے؟ تو وہی حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اس سے اچھی بات قرآن میں ہی فرمایا، اس سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے اور کہے کہ میں خود مسلم ہوں۔ تو انسان کے اندر جو صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس میں ایک عظیم صلاحیت کہ وہ اپنے احساس کو بیان کرنے کی صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے۔ تو اس صلاحیت کو جہاں ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اور دوسری ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں سب سے عظیم، سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو ہم بیان کریں، اللہ رب العزت کی پہچان کو ہم بیان کریں، اللہ کی حمد اور ثنا کو ہم بیان کریں، اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے سے ہم بیان کریں اور انسان کے سامنے ہم بیان کریں۔ اگر ہم اس کو پھر سے پڑھیں کہ یہ بیان کیا علمہ البیان، تو بیان کو اگر ہم پڑھیں تو پھر رحمان کی صفات، رحمان کی تعریف، رحمان کی معرفت قرآن کے ذریعے، علم القرآن، قرآن کے ذریعے خلق الانسان، انسان کو ہم بیان کریں انشاءاللہ تعالی۔ 5ویں آیت، الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو نعمت کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم اس کے رحم کے سائے کے نیچے پروان چڑھ رہے ہو، جی رہے ہو، اور جو نعمت اللہ نے عطا کی اس میں سب سے بڑی نعمت کہ تمہیں علم عطا کیا قرآن کا۔ پھر اس کے بعد اب دوسری نعمت کا یہاں پہ اللہ ذکر کرا، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی آپ مخلوق میں کسی بھی مخلوق کو اگر غور کریں تو وہ سب ایک حساب میں چل رہے ہیں، یعنی ایک سسٹم کے اندر چلتے ہیں، ایک نیم کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ پیڑ کو پتہ ہے کب اس سے پھول لانا ہے، کب پتجھڑ لانا ہے، کب پھل لانا ہے۔ سورج کو اس کو پتہ ہے کہ کب اس کو نکلنا ہے، کب اسے ڈوبنا ہے۔ چاند جانتا ہے گرمی کب آئے گی، پھر بارش، پھر ٹھنڈ۔ تو ہر چیز ایک سسٹم کے اندر ہے۔ تو دوسری ہمیں یہاں پہ تعلیم ملی کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک سسٹم میں لے کر کے آیا، اور یہ کب آئے گا؟ جب ہم اس کے کلام کو ہم جانیں گے، اور اس کے کلام سے یہاں تو ساری مخلوق کو، کیونکہ روبوٹ بنایا اللہ نے، تو ساری مخلوق کا سسٹم اللہ نے اس مخلوق کے اندر فیڈ کر دیا، ودیت کر دیا، انبلڈ کر دیا۔ ساری مخلوق آپ دیکھ لیں، جانوروں کو بتانا نہیں پڑتا کہ کب کیا کرنا ہے، پیڑ پودوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ اس کو کس طریقے سے جینا ہے، لیکن ہم اپنے نیم کو کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ تو ہمارے لیے مینول ہے، ہمیں صحیح اور غلط کی اللہ رب العزت نے تمیز دے دیا ہے، ہمیں روبوٹ نہیں بنایا۔ اب ہمیں آزادی دے دیا ہے کہ تم چاہو تو صحیح کرو، چاہو تو غلط کرو، اور اگر صحیح کرو گے تو اس کا انعام جو ہے وہ جنت کی شکل میں، اور اگر غلط کرو گے تو جنت میں رہنے والوں کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے الگ سے جیل ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب میں چل رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا سائنس، کتنی بڑی تحقیقی بات وہی بتا سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق ہو، جو اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کے سسٹم کو بنانے والا ہے، وہی اس بات کو 1450 سال پہلے اتنی اہم بات بتا سکتا ہے کہ والشمس والقمر بحسبان، کہ اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب میں لگا رکھا ہے۔ اس تعلق سے سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ یاسین آیت نمبر 40 کے اندر، نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی تحقیقی بات، اتنی سائنٹیفک بات آج سے 1450 سال پہلے کون بتا سکتا تھا کہ آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دائرے کے اندر تیر رہی ہیں، ایک فکس نظام ہے ان کا۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کے قریب آ جائے، اور نہ چاند کے مجال ہے کہ وہ سورج کے قریب جا سکے، اور سب ایک دائرے کے اندر، ایک آربٹ کے اندر ایک تیر رہے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 96، صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے
اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ سورج اور چاند بھی حساب کا ذریعہ ہے، اسی سے ہم دن کو گنتے ہیں، مہینوں کو گنتے ہیں، سالوں کو گنتے ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کیا ہوا انداز ہے، یہ تدبیر ہے اس کی کہ کس کو کس طریقے سے اس نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 5 کے اوپر واپس آئیں، الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور وہ پودے جو بغیر شاخوں والے ہیں، یعنی بیل والے پودے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔ نباتات کے تعلق سے دو قسم کے نباتات کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، ایک وہ جو شاخوں اور تنوں والے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں، اور ایک جو چھوٹے موٹے پودے ہوا کرتے ہیں اور جو بیل وغیرہ والے پودے ہوا کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا اور ان کا عمل بتایا اللہ نے کہ یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ سجدے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق اپنے سسٹم کے اندر جی رہی ہے، اور اس سسٹم کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہ سب سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ رب العزت کے تابع فرمان ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے انہوں نے جھکا دیا، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنے فکر، جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ جیتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لا کر کے اپنے سر کو جھکا دیا کہ اے خالق، تو جو فرمائے گا، تو جو حکم دے گا، وہی ہمارے لیے ہے۔ کتنی چیزوں کا پتہ چلا؟ سب سے پہلے قرآن کا علم، پھر سسٹم کو لایا، اور سسٹم کے اندر سب سے قیمتی چیز سجدہ، کہ انسان اپنی ساری انا، اپنی ساری علمی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنی نفسانی خواہش، سب کچھ کو لے کر کے خالق کائنات کے دربار میں آ کے اپنے آپ کو اس نے جھکا دیا۔ تو یہاں پر یہ سب چیزوں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے اللہ کے علم کو، اللہ کے کلام کو سیکھنا، اور اس کو سیکھ کر کے اس کے سسٹم میں آ جانا۔ اور جب ہم اس کے سسٹم میں آئیں گے تو ان سب کے پیچھے جو راز اگر نکل کر کے آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں پوری طرح اپنی، جو اللہ رب العزت نے جسم بنایا اور ہمیں سیدھا رکھا ہے، یہ سر کو اٹھا کر کے رکھا ہے، تو اس غرور سے اٹھے ہوئے سر کو، اس غرور سے اٹھی ہوئی ناک کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیں کہ اللہ، ہماری صلاحیت، ہمارا علم، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری نفسانی خواہشات، یہ کچھ نہیں ہے، ہم سب تیرے سامنے آ گئے ہیں، اور اب تو جو حکم دے گا وہ ہمارے لیے ہے۔ ہم نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تیرے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے جتنے بھی پودے بنائے ہیں وہ سجدہ ریز ہیں۔ آیت نمبر 7، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے، یعنی رحمان نے بلند کیا۔ اب آسمان جو اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے کہ اتنا لمبا اور چوڑا آسمان بغیر اللہ رب العزت، بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے اس کو بنا دیا، اور وہ کیسا بنایا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے ترازو قائم کیا، یعنی اس کو عدل کے ساتھ بنایا ہے، اس کو ایک میزان بنایا ہے، عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہاں پہ ترازو، انصاف کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ انصاف بھی کتنی قیمتی چیز ہے، اس سے بھی یہ چیز یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ اب اللہ رب العزت نے جہاں پر علم کا اور سسٹم، اور پھر اس کے بعد سجدہ، اور اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اس کو عدل کے ساتھ بنایا ہے، اس نے ترازو کو قائم کیا ہے، اور تاکہ تم ترازو میں حد سے آگے تجاوز نہ کرو۔ ترازو میں تجاوز کرنے سے کیا ہوگا؟ حق تلفی ہوگی، کسی کا حق چھینا جائے گا، اور حق چھیننا یہ ہوتا ہے ظلم، اور جس کا چھینا جاتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ مخلوق کا حق کتنا اہم ہے، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ سجدے کا ذکر کیا، وہ خالق کا حق تھا، اور مخلوق کا حق کہ اس سے نہ کوئی چیز کم لی جائے اور نہ اس کو کم دی جائے۔ آیت نمبر 8، سجدے کے تعلق سے ایک اور آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 18، کہ مخلوق کیسے اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ اس میں بھی ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک مطلب اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنی مخلوق آسمان میں ہے اور جتنی مخلوق زمین میں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، سورج بھی، چاند بھی، اور ستارے بھی، اور پہاڑ بھی، یہ سب اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، اور سورج اور درخت چوپائے، درخت یعنی جتنے بھی
اگنے والی چیزیں ہیں، ونسپتیاں ہیں جس کو ہم نباتات کہتے ہیں، اور چوپائے یعنی جتنے بھی قسم کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھی، بہت سے انسان بھی۔ لیکن جو انسان سجدہ نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سلنڈر نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی ان کو سجدے کی توفیق نہیں، یہ اپنی من مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں، یہ اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے، اور جسے اللہ ذلیل کرے، اور یہی لوگ ذلیل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں جس کو اللہ ذلیل کرے کر دے، پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جسے اللہ ذلیل کر دے یعنی جس نے سجدے سے روگردانی کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سلنڈر کرنے سے، مسلم ہو جانے سے، اس کا تابع فرمان ہو جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے یہ چیز کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف سجدے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے سامنے جھک کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا اور پھر باہر نکل کر کے ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، اس کے حکم کے تابع فرمان ہو جائیں، اس کو اپنا بڑا مان لیں، اس کو رب مان لیں۔ تو جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ رب نے فرمایا اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی یہ عذاب کے مستحق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جسے اللہ ذلیل کر دے، اور یہ ذلیل لوگ ہیں، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ سجدے کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمان کو اس نے یعنی رحمان نے بلند کیا اور اس کے ذریعے عدل قائم کیا، میزان قائم کیا۔ کیوں عدل؟ کیوں؟ تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز یعنی کسی کی حق تلفی نہ کرو، جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو ادا کرو۔ آیت نمبر 9، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَالْقِسْطَ وَلَا يُخْسِرُ الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا يُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور تم انصاف سے وزن کو درست رکھو، انصاف سے وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ انصاف کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اس تعلق سے اور بھی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35، اور ماپ کو پورا کرو جب ماپو اور سیدھا ترازو رکھو، یعنی اس کو جھکا کر کے پہلے سے ہی ناانصافی کرنے کی وجہ سے نہیں، وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا انجام بہت خراب ہے۔ متفففین آیت نمبر 1 سے 3 تک، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے انصاف نہ کرنے والوں کے لیے بہت ہلاکت ہے۔ یہاں ماپ تول سے صرف ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو سبزی کا کاروبار کرتے ہیں یا کرانے کا کاروبار کرتے ہیں بس بات انہیں کے لیے ہو رہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو رہی۔ یہاں ہر قسم کا انصاف اور ناانصافی ہے۔ گھر کے اندر انصاف کر رہے ہیں، بچوں کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں، ماں باپ کے بیچ میں، بیوی، یہ جہاں جہاں پر بھی ہم انصاف کرتے ہیں وہاں پر یہاں اس ترازو سے ہم ان سب کو سمجھیں۔ اور جہاں گراہکوں کی بات آتی ہے، جو ہم لین دین کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اس چیز کو سمجھیں گے۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی حق تلفی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ ہلاکت فرمایا کہ وہ ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ناانصافی کرتا ہے، یعنی ماپ تول کے اندر کمی اور بیشی کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 تھی۔ آیت نمبر 10، وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ وَالْأَرْضَ زمین کو، وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انعام یعنی اس نے زمین کو لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی تو ہم غور کریں کہ کس طریقے سے زندگی ہوتی ہے ہماری، اور زمین سے ہی ہماری ضرورت کی چیزوں کو اللہ رب العزت نکالتا ہے، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاقہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں لذیذ پھل۔ اب جا کر کے کھانے پینے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ علم کی بات تھی، سسٹم کی بات تھی، ہوئی، سجدے کی بات ہوئی، عدل اور انصاف کی بات ہوئی۔ اب اللہ رب العزت جو اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان نعمتوں میں کھانے پینے کی نعمت کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے کھانا پینا ہی سب کچھ سمجھا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ کھانا پینا، جبکہ سب سے پہلے نمبر پر علم ہے۔ اور جب وہی بھی نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، جان، اپنے رب کو جان۔
بہرحال تو یہاں کھانے کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں گنائی اس میں لذیذ پھل ہے، پھل تو ہیں لیکن اس میں سے کچھ پھل جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کے اندر لذت رکھی ہے، اس کے اندر خوشبو، مٹھاس، وٹامنز، ہر چیز سے وہ دکھنے میں خوبصورتی۔ تو لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور کا ذکر، یہ بھی پھل تھا، اس کا الگ سے ذکر، یعنی اس کے اندر کچھ الگ سے خوبیاں ہیں، اور آج اس دور میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، اس کے اندر ہر وٹامن ہے۔ اگر کوئی انسان صرف پانی اور کھجور کھائے، جسمانی غذا یعنی جسم کو جن جن وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس سے پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے الگ سے ذکر کر کے اس کی خوبی کو بھی بیان کیا۔ اور کھجور کے درخت جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب یہ غلاف کے اندر پھل بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی پھل آپ دیکھیں گے جیسے کیلا وغیرہ ہوا، سیب ہوا، تو اوپر سے ایک اس کی پرت ہوتی ہے جو نکال دیتے ہیں، جو ہمارے جانوروں کے کام آتی ہے، اور اندر سے جو صاف ستھرا اور تازی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ آیت نمبر 12، اور بھوسے والے دانے یعنی اناج، بھوسا جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والا اناج جو ہے وہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھوسے والا دانہ اور خوشبو دار پھول، والریحان جو ہے اس کو خوشبو والا پھول کے لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اول سے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک مکمل سورہ رحمان سنائی، اور وہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، یعنی صحابہ سورہ رحمان کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ صورت میں جنوں کو بھی سنائی تھی تو وہ تمہارے نسبت اچھی جواب دینے والے تھے، مطلب تمہارے نسبت وہ اچھا جواب دینے والے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے نہیں سنا، وہ بیچ بیچ میں جواب دے رہے تھے قرآن کا۔ پھر آپ نے فرمایا جب بھی میں اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے انس اور جن کے گروہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پڑھتا تو وہ جواب دیتے، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، چنانچہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3291۔ تو یہ تھا آیت نمبر 13، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن اور انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اس بات کو کہنے کے بعد کچھ اور نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اس نے انسان کو ٹھیکرے کے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان یعنی پہلے انسان کی تخلیق کا یہاں پر ذکر ہوا، اور بھی کئی مقام پر انسان کی پیدائش کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 26، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ کی سی تھی۔ اس مٹی کا بھی اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے، یعنی پورے اسٹیپس کا کہ وہ مٹی کیسی تھی۔ پہلے مٹی کا ذکر کیا، پھر وہ پانی والی مٹی، لیسدار مٹی، گارا، سلسال، اور یہاں پہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی، یعنی پہلے کے بعد سے کس اسٹیپ میں اس مٹی کو انسان کو بنانے کے لیے تیار کیا گیا، کہاں سے مٹی لی گئی، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ رب العزت کس اسٹیپ سے گزار کر کے بناتا ہے کہ تم 40 دن کیا تھے، پھر کیا تھے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے اور جنات آگ سے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2996۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جہاں پہ انسان کے تعلق سے ذکر کیا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا،
تو کیا کوئی ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ انسان جیسی مخلوق کو مٹی سے پیدا کر دے؟ تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اب بتائیں، آگ سے تو ہر چیز جل کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیسا بنانے والا، کیسی تخلیق کرنے والا رب ہے کہ اس شعلے والی آگ سے اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو بنائی، جسے ہم جن کے نام سے جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسی یہ مخلوق اور یہ ہم دو مخلوق ہی ایسی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے عمل کی آزادی دی ہے، اور عمل کیا کرنا ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء کے ذریعے سے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہم انسان کے لیے نبی اور رسول ہیں، وہاں جناتوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو سمجھیں، سیکھیں، ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ جنات کے لیے بھی اور ہم انسان کے لیے بھی حکم ہے، اور اس کا تخلیق کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور جن حضرات کو اس نے آگ سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 16، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ یعنی انسان اور جن، کہ تمہیں اس نے تخلیق کیا، تمہیں اس نے پیدا کیا، بغیر اس کے تم پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ کیسے ہو سکتے تھے؟ کیا کوئی ہے ابھی بھی آج بھی کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کو سن کر کے جنات حضرات نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم تیری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ سورج اپنے زاویے سے بدلتا رہتا ہے روزانہ، الگ الگ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور ایک سال کے بعد پھر وہ اپنے پرانے ٹائم پر واپس آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا اینگل بدلتا رہتا ہے، تو مشرق اور مغرب بھی بدلتے رہتی ہے۔ تو وہ جتنی بھی مغرب اور مشرقیں بدلیں گی، ان سب کا یعنی ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ رب المشرقین، وہ رب ہے، رب یعنی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور خالق، مالک، مدبر۔ جہاں پہ بھی رب آیا وہاں پہ یہ تینوں معنی ایک ساتھ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ خالق ہے اور مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، یعنی پوری مغرب اور مشرق کا پیدا بھی اس نے کیا ہے، اور اس کا مالک بھی ہے، اور اس کا تخلیق، اس کا پلان کرنے والا بھی ہے، مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ تو وہی دونوں مشرق اور مغربوں کا مالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، چنانچہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آیت نمبر 19، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے یعنی رحمان نے دو سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، دو سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں۔ پھر دو کیوں کہا؟ سمندر جاری کیے جو مل جاتے ہیں، دو الگ الگ سمندر ہیں جو جاری کیے ہیں اور ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ دو ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے سورہ فرقان آیت نمبر 35، سورہ فرقان آیت نمبر 35، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ ایک نمکین ہے کڑوا۔ اس نے ان دونوں کو درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ اللہ کہ دو سمندر ہیں اور دونوں آپس میں ملتے ہیں، اور ایک میٹھا ہے جو پیاس بجھاتا ہے اور ایک کڑوا ہے، نمکین ہے، اور یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے بیچ میں ہم نے ایک آڑ رکھ دی ہے، مضبوط آڑ ہے، یعنی مجال نہیں ہے کہ میٹھا کھارے سے جا کر کے مل جائے اور کھارا میٹھے سے جا کر کے مل جائے۔ کتنی بڑی قدرت ہے یہ اللہ رب العزت کی۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے دو دریائیں ملا دی آپس میں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، وہ پردے سے وہ آگے پیچھے اس کے حد سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی دونوں آپس میں چل رہے ہیں، دونوں پانی ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی تخلیق، کہ پانی جیسی چیز اگر ہم اس کو پیالے کے اندر ڈالیں تو مل کر کے ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ دونوں دریا آپس میں ملنے کے بعد بھی
اللہ رب العزت ان کے بیچ میں آڑ رکھ دینے پر قادر ہے، تو کیا ہمیں اللہ رب العزت اپنا تابع فرمان بنا دینے پہ قادر نہیں؟ اس نے ہمیں آزادی دی ہے، اس نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، اس لیے ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں، ورنہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی وہ اپنی کوئی حرکت کر سکے۔ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، بڑے بڑے سیارے ہوں، بڑے بڑے جانور ہوں، درندے ہوں، اور یہاں تک کہ یہ ایک پانی جو آپس میں چل رہا ہے لیکن مجال نہیں ہے کیونکہ اللہ نے آڑ رکھ دی۔ اور یہاں پہ فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، یہ اللہ کا لگایا ہوا پردہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی قدرت، ایسی طاقت کا مالک ہے۔ آج اس نے ہمیں آزادی دی ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ جب چاہتا ہے ہماری پکڑ بھی کرتا ہے، اور جب چاہے گا ہمیں اس آزادی سے نکال دے گا، یعنی آزادی ہمارے لیے ختم کر دے گا، موت دے دے گا، اور اس کے بعد پھر ہماری آزادی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آزادی اس نے دیا ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہمارا ایگزام لینے کے لیے کہ کون ہے ہم میں سے احسن عمل کرنے والا، یعنی خوبصورت عمل کرنے والا، بہتر عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر خوشی کے ساتھ عمل کرنے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان یعنی مونگے نکلتے ہیں، موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اب ان سمندروں، جہاں پر اللہ رب العزت نے اس سمندر کے تعلق سے بتایا کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے، ایک کے اندر خیر ہے کہ وہ پیتا ہے، پینے کے کام آتا ہے، اور دوسرے کے لیے بتایا کہ یہ کڑوا ہے، یہ پینے کے کام نہیں آتا۔ لیکن کیا اس کو اللہ رب العزت نے پھر زبردستی پیدا کیا؟ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زبردستی پیدا کی گئی ہے، ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی۔ تو اس کے اندر کی بھی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ جو دوسرا ہے اور یہ پہلا ہے، یہ تو پینے کے کام آتا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر بھی وہ خوبیاں ہیں، اور بھی کہ اس کے اندر سے مونگے اور موتیاں نکلتے ہیں، اس کے اندر سے تازہ گوشت نکلتا ہے، اس کے اوپر بھی تم سفر کرتے ہو، ناؤ کے ساتھ، بوٹ کے ساتھ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اس کے اندر بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں۔ جیسے سمندر کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بظاہر فائدہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو کھارا پانی ہے، یہ تو پینے کے کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری نعمتیں ہیں جو ہمارے کام آتی ہے، جیسے مچھلی کام آتی ہے اور مونگے اور موتی کام آتے ہیں۔ تو اس نعمت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان یعنی مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، چنانچہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آیت نمبر 24، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس نے ہی چلنے والے جہاز اور کشتیاں، چلنے والے جہاز یعنی وہی کشتیاں، ناؤ، جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ اس سمندر کے اوپر کشتیوں کو چلاتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں لے کر کے جاتی ہے، اور سمندر سے جو گوشت یعنی مچھلی اور مونگے اور موتی کو نکالنے کے لیے مدد کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، چنانچہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا آیت نمبر 25 پہ۔ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سیکھا اس کے تعلق سے مقصد زندگی۔ آیت نمبر 1 سورہ رحمان، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے۔ پورے رکوع کے اندر سے یہ بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم نعمتوں کو جانیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کی کئی احسان مند ہوں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس کے سامنے ہمارا دل، ہمارا جو غرور سے اٹھا ہوا سر ہے اس کے سامنے جھکے گا کہ اس کی کس قدر نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، کس قدر گنہگار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رحمت پہ کرتے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کریں گے۔ یہاں پہ اللہ نے شعور جگایا ہے ہمارا کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ بھی عطا کیا، دیکھو ہم نے تمہیں یہ بھی عطا کیا،
اور سب سے اہم بات مجھے اس رکوع کے اندر یہ لگی کہ جو اسٹیپ، جو تدریج اللہ رب العزت نے نعمتوں کی رکھا ہے، اس میں جو سب سے اہم نعمت، سب سے پہلی نعمت کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ رحمان ہے۔ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں سے سب سے پیارا نام، یا سبھی نام پیارے ہیں، اس میں رحمان کا اللہ نے ذکر کیا، اور جو نعمتیں دی، جو ہمارے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اس کے کلام کا علم حاصل کریں۔ بہرحال دوسرا دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، آیت نمبر 2۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کی تعلیم اللہ رب العزت نے دی۔ یہ اتنا اہم کام ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے خود انجام دیا سب سے پہلے۔ اس علم کو جبرائیل کو دیا، جبرائیل کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچوا دیا۔ اللہ ان خاص لوگوں میں ہمیں بھی چن لے جو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اس کے حق کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 3 میں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کوئی اور نہیں، ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ آیت نمبر 3۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، مطلب اپنے احساس کو بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور بولنے کی اور بھی کئی ذرائع ہیں، اس کو میں نظر انداز کرتے ہوئے آیت نمبر 4 میں یہ تھا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے لیے ایک حساب مقرر کیا ہے، مطلب انہیں بھی اللہ رب العزت نے زندگی جینے کا ایک سسٹم، ایک طریقہ ان کو فیڈ کر دیا ہے، اور اسی کے مطابق وہ جی رہے ہیں نیم کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا ایک نیموں کے حساب سے چل رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کو نیموں کے حساب سے، سسٹم کے حساب سے چلنا پسند ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس نے ایک سسٹم نازل کیا ہے، ایک نیم نازل کیا ہے، ایک شریعت نازل کی ہے، دستور حیات نازل کیا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ پانچواں، تنے والے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، مطلب اور بھی جو دوسری مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور سبھی مخلوق کو اللہ نے جھکا کر کے بنایا۔ دیکھیں آپ، پیڑ کی پتیاں بھی جو ہے جھکی ہوئی ہوتی ہے، پیڑ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، جانور بھی اس کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں سیدھا رکھا ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں آزادی دے دیا اور چاہتا ہے کہ تم جانو اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے سامنے جھکو، اگر تم چاہو تو، اور نہیں جھکو گے تو پھر تم کیا ہو، وہ انداز اللہ رب العزت کا آپ نے دیکھے۔ آیت نمبر 6 کی روشنی میں تھا۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، آیت نمبر 7۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا، ترازو، حق اور باطل کا میزان اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ ترازو کو قائم کیا، آیت نمبر 7۔ 8واں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، آیت نمبر 10 میں۔ 9واں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھل پیدا کیے اور کھجور کے درخت پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے درخت پیدا کیے، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ 10واں، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ 11واں، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو اس کے لیے چھوڑ دیا اور باہم ملا جلا بنا دیا، مطلب ایک دوسرے کے بیچ میں آڑ رکھ دی، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے موتی اور مونگے نکالے، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ 13، سمندر میں اونچے پہاڑ کی طرح ناؤ یا جہاز چلنے والے اللہ رب العزت نے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور دلایا کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم دیکھیں، جانیں۔ دنیا اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے، ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی نعمتیں آس پاس ہیں اللہ کی۔ یہ تو اللہ کے کلام، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہے تمہارے پاس۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا۔ کامیاب اگر ہمیں ہونا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا جتنا زیادہ ہم شعور حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کے قریب جائیں گے۔ ناکام لوگوں کے رویے، نعمتوں کو جھٹلانا۔ نعمتیں ملی ہیں، دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کب کس کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کا انکار کرو گے۔ ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ یعنی نعمت کا انکار کر رہے، یعنی اللہ کا انکار کرو کہ یہ چیز اپنے آپ بن گئی ہے اور اپنے آپ چل رہی ہے، بس یہ سسٹم میں ہو رہا ہے، بس کوئی نہیں ہے اس کا بنانے چلانے والا۔ تو گویا کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو اللہ کی نعمت کو پا کر کے، تو گویا کہ تم نعمت کا بھی انکار کر رہے ہو، تو کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت کو جھٹلانا
یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں جو سورہ رحمان میں آیت نمبر 13، 16، 21 اور 25 میں بتایا گیا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کی کلاس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ قرآن کو اپنی زندگی کے لیے رحمت بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رحمان نے سب سے پہلا جس نعمت کا ذکر کیا وہ اسی کا کہ میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر مسلسل غور و فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جو اس کی نعمتیں ہیں اس کا۔ منزل کہاں ہماری؟ کیا کلاس کے دوران یہ بات ہمارے ذہن میں آئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر اور عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، اس پر ایمان لانے، تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔